اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الزمر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ زمر سے میں نے آپ کے سامنے کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے اس مقام پر۔ آپ غور کیجئے گا، اسماء جو اس ٹیکسٹ میں استعمال ہوئے ہیں وہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوئے ہیں، اور اگر کوئی مرکب آپ کے سامنے آتا ہے مرکب ناقص تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ، پہلا اسم اللہ اعراب کے اعتبار سے مرفوع استعمال ہو رہا ہے۔ نزل احسن الحدیثی، احسن الحدیثی کون سا مرکب ہے؟ احسن الحدیثی۔ اب میں لکھ نہیں رہا، لکھ لوں گا تو آپ 100% پہچان لیں گے۔ اب ذرا سن کر بھی کوشش کیجئے۔ احسن الحدیثی، احسن الحدیثی، پہلے پہ ال نہیں بول رہا، دوسرے پہ ال بول رہا ہوں تو مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا، مرکب اضافی۔ احسن ال، پہلا لفظ جو احسن بول رہا ہوں اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں بول رہا، تو فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ کنفرم آپ کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے گا، لہٰذا وہ آپ کو سنائی دے رہا ہے الحدیثی، تو احسن الحدیثی۔ اب احسن الحدیثی ایک مرکب اضافی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو بتا کے پھر بات کو آگے لے کے جاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عربی زبان میں مرکب اضافی کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی آپ سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، یعنی سپرلیٹو ڈگری آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایڈجیکٹیوز میں ڈگریز پڑھی تھیں کہ گڈ، بیٹر اور بیسٹ، صحیح؟ اسی طرح ٹال، ٹالر، ٹالسٹ، تو ایڈجیکٹیو کی تین ڈگریز ہم نے پڑھی تھی۔ تو عربی زبان میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، حالانکہ یہ میرا اس وقت ٹاپک نہیں ہے لیکن اب بات نکلی ہے تو اس کو مکمل کرتا چلوں۔ جیسے جمیل ایک ایڈجیکٹیو ہے، جمیل ایک ایڈجیکٹیو ہے، اس سے کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری بنے گی اجمل، جمیل سے اجمل۔ ہمارے ہاں جمیل نام بھی رکھتے ہیں، اجمل نام بھی رکھتے ہیں، تو جو اجمل نام رکھتا ہے، جمیل کے معنی خوبصورت ہوتے ہیں تو اجمل کے معنی ہوں گے زیادہ خوبصورت، ٹھیک ہے؟ یعنی کمپیریزن کریں گے تو کسی سے زیادہ خوبصورت، یا پھر سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال کریں گے تو کہیں گے سب سے زیادہ خوبصورت۔ اسی طرح کبیر سے اکبر، کبیر بڑا اور اکبر کسی سے بڑا یا سب سے بڑا، لہٰذا آپ اذان میں جو سنتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سب سے کا مفہوم اس لیے لایا جاتا ہے کہ وہ سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوئی ہے، کمپیریٹیو ڈگری استعمال ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تو ویسے ہی سب سے بڑا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہاں پر لفظ بھی جو استعمال ہوا ہے نا وہ اسی اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ صغیر سے بنے گا اصغر، صغیر سے اصغر۔ حسین سے احسن، احسن۔ حمید سے احمد، کریم سے اکرم، رحیم سے ارحم، یہ سارے نام آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ تو حسین سے احسن ہے، عربی زبان میں جب بھی سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کیا جائے گا تو اس کو مرکب اضافی فارم میں لایا جائے گا، یعنی وہ سپرلیٹو ڈگری والا لفظ جو ہے وہ مضاف بنے گا اور اس کے بعد مضاف الیہ استعمال ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیں احسن الحدیثی، احسن الحدیثی، الحدیث یا حدیث کے معنی
ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اس کے بات، کلام کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے بہترین کلام. ترجمہ ہم کر رہے ہیں بہترین کلام، حالانکہ یہ بہترین کلام جو ہے مرکب اضافی کا ترجمہ نہیں بن رہا. مرکب اضافی کی ہم نے اردو میں پہچان کیا رکھی ہے؟ کا کے کی، یعنی الحدیث کا احسن، کلام کا بہترین. اب کلام کا بہترین کنسٹرکشن ہمارے ہاں اردو میں استعمال نہیں ہوتی، لہٰذا بہترین کلام ہم کر دیتے ہیں. تو یہ مرکب اضافی استعمال ہوا. پھر آپ نے مرکب پہچان لیا الحمدللہ کہ اللہ نزل احسن الحدیثی، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا. یہ بہترین کلام کیا ہے؟ کتابن. کتابن مفرد لفظ، اعراب کے اعتبار سے کیا استعمال ہوا ہے؟ منصوب. متشابہن، کتابن متشابہن. اب دونوں کو ذرا جوڑیں تو کون سا مرکب بن رہا ہے؟ کتابن متشابہن، مرکب توصیفی. ایک ایسی کتاب جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، اور ایک اس کی صفت اور بیان کی گئی ہے کہ اس میں مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں. اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ تقشعر منہ جلود، اسے پڑھ کر یا اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر کن لوگوں کے؟ الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ربہم کون سا مرکب ہے؟ ربہم. جب بھی آپ کو ضمیر نظر آئے نا اسم کے ساتھ، اسم کے ساتھ جب بھی آپ کو ضمیر نظر آئے، پکی بات ہے مرکب اضافی ہوگا. یہ پکا اصول ہے. جب بھی کسی اسم کے بعد ضمیر نظر آ جائے آپ کو ساتھ جڑی ہوئی، تو پکا مرکب ناقص مرکب اضافی ہوگا. اور ربہم کا اعراب بھی آپ بتا سکتے ہیں، منصوب. مرکب اضافی میں اعراب پہچانتے ہیں مضاف سے، تو ربہم، ہم نے ربہم پریکٹس کیا تھا. ربہم، 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 تینوں اس کی پاسبلٹیز آ گئی. الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم، جلودہم، جلد، جلد کسے کہتے ہیں؟ سکن. جلد کی جمع جلود. جلودہم، اب یہ اسم کے بعد ضمیر آ رہی ہے تو مرکب اضافی. ثم تلین جلودہم وقلوبہم، مرکب اضافی. پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں کہاں؟ الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف. تو الی ذکر اللہ، الی ذکر اللہ. ٹوٹل مرکب کون سا ہے؟ مرکب جاری. حرف جر شروع میں آ گیا تو مرکب جاری بننا ہے، سیدھی سی بات ہے. اور مرکب جاری میں جو مجرور ہے وہ ہے ذکر اللہ، وہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ، ذالک ھدی اللہ، ذالک اسم اشارہ، ھدی اللہ کون سا مرکب؟ مرکب ھدی اللہ. ذالکہ کو تو سائڈ پہ کریں نا، ھدی اللہ مرکب اضافی. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، بہ، بہ، بہ مرکب جاری. سٹارٹ ہی ہم نے با حرف جر سے لیا تھا، بہ، بہما، بہم. تو یہ سارے استعمال ہوئے قرآن میں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ. لَهُ کون سا مرکب؟ مرکب جاری. تو جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائے. سبق کی طرف چلتے ہیں. ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکبات ناقصہ جو کہ 4 تھے، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری مکمل کر لیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ان چاروں مرکبات کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. تو ٹاپک ہمارا ہے آج کا جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال.
جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک سادہ سا جملہ لکھنا پڑے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے مرکبات ناقصہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں, کون کون سے آپ کو یاد ہوگا؟ مبتدا اور خبر. پہلے مبتدا ہوتا ہے, اس کے بعد خبر آتی ہے. تو مبتدا میں رکھ رہا ہوں زید, اور مبتدا کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کیا ضروری ہے؟ معرفہ ہونا, ٹھیک ہے, اور مبتدا مرفوع بھی ہوتا ہے. تو زید معرفہ ہے, مبتدا بنے گا, اس کو مرفوع رکھوں تو زیدن بن گیا. جی مجھے آج کسی نے میسج کر کے پوچھا جی یہ زید آپ کا بیٹا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے؟ زید مبتدا مرفوع معرفہ, کلیئر. اب خبر لانی ہے. خبر کے لیے کیا شرائط ہیں؟ نکرہ اور مرفوع. عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے, صحیح. تو میں لا رہا ہوں جی اس کی خبر ولدن, زیدن ولدن, زید ایک لڑکا ہے. تو میں نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ زید کون ہے. زیدن ولدن, زید ایک لڑکا ہے. مبتدا خبر اوپر لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو 100% سمجھ میں آئے. مبتدا اور خبر دونوں مفرد ورڈز ہیں, دونوں مفرد ہیں. مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو مرکب نہ ہو, ایک لفظ ہے, دونوں ایک لفظ ہیں. زیدن ولدن, زید ایک لڑکا ہے. اب میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ولدن جو ہے نا, اس کا انالیسس ذرا کریں. یہ مرفوع ہے, واحد ہے, اور مذکر ہے, اور نکرہ ہے, ٹھیک ہے. ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر میں ولدن کے آگے ایک لفظ لا رہا ہوں صالح, جو کہ واحد ہے, مذکر ہے, ٹھیک ہے, نکرہ ہے اور مرفوع ہے. ولدن صالحن. اب ذرا غور کریں, ولدن صالحن ایک مرکب نہیں بن گیا؟ کون سا مرکب بنا ہے؟ توصیفی, اضافی, اشاری یا جاری؟ اشاری اور جاری پہچاننا تو بہت آسان ہے. اشارہ لگاؤ تو اشاری, حرف جر لگاؤ تو جاری. تو کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب توصیفی. اب ترجمہ ہم کریں گے, زید ایک نیک لڑکا ہے. پہلے سمپل جملہ تھا زید ایک لڑکا ہے. اب میں نے وہ جو خبر تھی نا ولد, اس کی صفت آگے بیان کر دی, تو گویا میرا مرکب توصیفی جو ہے وہ خبر کی جگہ پر آ گیا. اور ٹرانسلیشن ہمیں آتی ہے جی, زید ایک نیک لڑکا, اور ہے تو آپ نے خود لگانا ہے. تو جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال ہمارا ٹاپک ہے, اور میں نے مرکب توصیفی کو آپ کے سامنے جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پر رکھ کر دکھا دیا. زیدن ولدن صالحن. اب آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. زید ایک خوبصورت لڑکا ہے, کیا عربی ہوگی؟ زیدن ولدن جمیلن. زید ایک لمبا لڑکا ہے, زیدن ولدن طویلن. زید ایک چھوٹے قد والا لڑکا ہے, کثیر. طویل جو ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے قصیر, قاف دو نقطے والا اور سواد, قصیر, ٹھیک ہے. زیدن ولدن قصیرن. تو مرکب توصیفی آپ کا خبر کی جگہ پہ استعمال ہو گیا. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ مرکب توصیفی آپ کا جملہ اسمیہ میں خبر بن کر آ سکتا ہے. یہ ریزلٹس آپ نے سنبھالنے ہیں, یہ ریزلٹس آپ نے سنبھالنے ہیں. زیدن ولدن صالحن. اس کے بعد اب میں دوسرا جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پہلے والے جملے کو ہی سامنے رکھتے ہوئے. زیدن ولدن, زید ایک لڑکا ہے, زید ایک لڑکا ہے. مبتدا خبر دونوں مفرد ہیں. اب کسی نے سوال کیا زید کس کا لڑکا ہے؟
زید کس کا لڑکا ہے. تو میں اب لڑکے کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو جس اسم کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں؟ اس میں نہ تو الف لام لگتا ہے نہ تنوین آتی ہے. تو میں یہی دونوں کام کروں گا. الف لام میں نے لگانا نہیں ہے اور تنوین بھی ہٹا دی تو ولد بچ گیا. اب جس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے نا، وہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں جی ولد حامد، زید ولد حامد، زید حامد کا لڑکا ہے. زید حامد کا لڑکا ہے، آپ نے خود لگانا ہے. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اضافی بھی آپ کے جملہ اسمیہ میں خبر بن کر آ سکتا ہے. اب زید کے بارے میں پورا تعارف آپ کو حاصل ہو گیا کہ زید ایک نیک لڑکا ہے اور زید حامد کا لڑکا ہے. تو دو مرکبات ناقصہ یعنی مرکب توصیفی اور مرکب اضافی میں نے آپ کو خبر کی جگہ پر استعمال کر کے دکھا دیے. صحیح؟ اس کے بعد میں آپ سے جملے بنواؤں گا انشاءاللہ تعالی. اب اگلے دو مرکبات جو ہیں مرکب اشاری اور مرکب جاری، ان کو ابھی ہم ٹچ نہیں کر رہے. ابھی ہم یہی دیکھیں گے کہ کیا مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر آ سکتے ہیں، مبتدا بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ان دو ایگزامپلس کے ذریعے کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جو ہیں وہ جملہ اسمیہ میں خبر بن کر آ سکتے ہیں. جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں الولد مبتدا کی جگہ پر. الولد مبتدا بن سکتا ہے نا؟ کیوں بن سکتا ہے؟ معرفہ ہے اور مرفوع ہے. مبتدا بننے کی خاصیات ہیں اس میں، اسے میں مبتدا بنا رہا ہوں. اب اس کے لیے میں خبر لا رہا ہوں کہ الولد صالح، لڑکا نیک ہے. معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن ہے تو آپ نے خود لگانا ہے. لڑکا نیک ہے. میں نے کہا جی لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کون سا لڑکا نیک ہے؟ کیڑا؟ ٹھیک ہے، کون سا لڑکا؟ تو میں کہتا ہوں جی الولد الطویل. الولد الطویل کون سا مرکب ہے؟ توصیفی نظر آ رہا ہے. الف لام الف لام، مذکر مذکر، واحد واحد، مرفوع مرفوع، موصوف صفت. ٹرانسلیشن کرتے ہوئے صفت کو پہلے لائیں گے، موصوف کو بعد میں. کیا ترجمہ کریں گے؟ لمبا لڑکا. آپ نے سوال کیا تھا نا کون سا لڑکا یار؟ میں نے کہا لمبا لڑکا صالح نیک. ٹھیک ہے جی. حسیب رزلٹ کیا نکلا؟ مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے. ہم نے مرکبات ناقصہ جب پڑھ لیے تو اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مرکبات ناقصہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں تو پڑھے ہیں نا؟ اچھا ہو سکتے ہیں تو جو جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر، ان میں وہ کس کس جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں؟ تو ابھی ہمارے سامنے بات یہی ہے کہ جو مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہیں یہ دونوں جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، اور مرکب توصیفی کو ہم نے مبتدا کی جگہ پر بھی استعمال کر کے دیکھ لیا. اب میں پھر دوبارہ جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ الولد صالح. الولد صالح، لڑکا نیک ہے. لڑکا نیک ہے.
پہلے ہم نے سوال کیا تھا کون سا لڑکا نیک ہے، تو میں نے کہا الولد الطویل صالح. اب آپ نے دوسرا سوال مجھ سے کر دیا کہ کس کا لڑکا نیک ہے، کس کے لڑکے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، کس کے لڑکے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں جی حامد کا لڑکا نیک ہے، حامد کا لڑکا نیک ہے. تو لڑکا ہے، اس کو میں نے کس سے ریلیٹ کرنا ہے؟ حامد سے. تو اسے میں نے مضاف بنانا ہے نا. مضاف بنانے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ الف لام بھی نہیں لگاؤں گا اور تنوین بھی نہیں لگاؤں گا. مضاف میرا تیار ہو گیا، مضاف تیار ہو گیا. اب جس کا لڑکا میں نے بنانا ہے وہ مضاف الیہ آ جائے گا. تو میں حامد کا بناؤں یا زید کا بنا دیتا ہوں؟ جی زید کا بنا دیتا ہوں. ولد زید صالح، ولد زید صالح. کیا ترجمہ ہوا؟ زید کا لڑکا نیک ہے. رزلٹ کیا نکلا کہ مرکب اضافی مبتدا بن کر بھی آ سکتا ہے. اور ان 4 ایگزامپلس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رزلٹ کیا نکلا کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کر بھی آ سکتے ہیں اور خبر بن کر بھی آ سکتے ہیں، اور بے شمار جملے بن سکتے ہیں. قرآن مجید سے، حدیث سے آپ کو بے شمار جملے ایسے ملیں گے جن میں آپ کو کہیں مرکب اضافی مبتدا کی جگہ پر نظر آ رہا ہوگا، کہیں مرکب توصیفی. اسی طرح خبر کی جگہ پر کہیں مرکب اضافی نظر آ رہا ہوگا، کہیں مرکب توصیفی. بس آپ نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ مرکب کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے، مرکب اضافی کو کیسے پہچاننا ہے، مرکب توصیفی کو کیسے پہچاننا ہے، مرکب اشاری کو، مرکب جاری کو. مرکب اشاری اور جاری میں بات اس لیے نہیں کر رہا تو پہچاننے بہت آسان ہے. اس میں اشارہ نظر آ جائے شروع میں اور ساتھ ال والا اسم نظر آ جائے، پکا مرکب اشاری. اس میں اشارہ، اس کے ساتھ ال والا اسم، پکا مرکب اشاری. حرف جر ساتھ مجرور، پکا مرکب جاری. 2 مرکبات رہ جاتے ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. تو مرکب اضافی کیسے پہچانتے ہیں؟ ال بھی نہ لگا ہوا ہو، تنوین بھی نہ آ رہی ہو، اور اگلا اسم مجرور ہو، پکا مرکب اضافی. دونوں اسما چاروں اعتبارات سے ایک جیسے نظر آ رہے ہوں، جنس، عدد، وسعت، اعراب، مرکب توصیفی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہم نے کنسٹرکشن بنائی ہے ولد زید صالح، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. زید معرفہ، اوکے. الولد معرفہ، اوکے. الولد معرفہ، الطویل صفت اس کی آ رہی ہے تو ظاہر ہے معرفہ کی صفت بھی معرفہ ہی ہوگی، تو بہرحال مبتدا تو معرفہ ہی بن رہا ہے نا. اب یہاں پر یہ پرابلم آئی ہے کہ یہاں پر ولد کا لفظ معرفہ ہے یا نہیں ہے، یہ کوشچن ہے. سر صاحب سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ اچھا، اب معرفہ کی جو ہم نے 6 اقسام پڑھی ہوئی ہیں، معرفہ کی جو 6 اقسام پڑھی ہوئی ہیں ان میں اس کو رکھ کر دیکھتے ہیں. جی معرفہ کی 6 اقسام میں پہلی قسم کون سی ہے؟ علم. ولد علم ہے نہیں. اگلی 3 قسمیں پروناؤن سے ریلیٹڈ ہیں، پرسنل، ڈیمانسٹریٹو، ریلیٹیو. اگلی 3 قسموں میں ولد آتا ہی نہیں ہے، نکل گئی. 4 ہو گئی. 5ویں قسم معرفہ کی تھی الف لام لگا ہوا ہو، اس پہ الف لام بھی نہیں لگا ہوا. 7ویں قسم ہم نے پڑھی تھی شروع میں یا لگا ہوا ہو، یا بھی نہیں لگا ہوا. 7ویں، چھٹی چھوڑی تھی نا، چھٹی چھوڑی تھی، تو چھٹی اب پوری کر لیجیے. معرفہ کی 6ٹھی قسم. کوئی اسم معرفہ جس 6ٹھی صورت میں ہوتا ہے وہ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ جب بھی کسی نکرہ اسم کو، جب بھی کسی نکرہ اسم کو، یعنی یہ ڈیسائیڈ یہ ہو نا کہ ولد کا لفظ نکرہ ہے، 6 قسموں کے اعتبار سے نکرہ ہی تھا نا، نکرہ فائنل ہو گیا نا. جب بھی کسی نکرہ اسم کو
معرفہ کی پہلی 5 قسموں کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے. کسی نکرہ اسم کو معرفہ کی پہلی 5 قسموں کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ کی پہلی 5 قسموں کے ساتھ ریلیٹ کر دیں. مثلا میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیے ولد کا لفظ نکرہ، معرفہ کی پہلی قسم ہے علم، میں اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں. ریلیٹ کرنے والا کنسیپٹ ہوتا ہے مرکب اضافی والا. زید معرفہ ہے نا، علم کے ساتھ ریلیٹ کیا تو اب ولد بھی معرفہ ہو گیا. اوکے. معرفہ کی دوسری قسم کون سی ہے؟ پرسنل پروناؤن. ٹھیک ہے. زید کے لیے ضمیر کون سی استعمال کرتا ہوں میں؟ مجرور ضمیر ہوئی ہوگی نا. ولدہ، اب وہ ولد کا لفظ ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، معرفہ ہو گیا. صحیح. معرفہ کی تیسری قسم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. ولد ھذا، اس کا لڑکا، ھذا اس میں اشارہ ہے، اس کے ساتھ ریلیٹ ہو گیا، معرفہ ہو گیا. چوتھی اس میں موصول جو میں نے آپ کو نہیں پڑھایا لیکن یہ بتایا ہوا ہے کہ الذی، اللتی، الذین وغیرہ جو ہے وہ اسماء موصول ہوتے ہیں اور وہ معرفہ ہوتے ہیں. لیکن ان کے بعد چونکہ ایک جملہ آتا ہے لہٰذا اس کو نہیں پڑھایا تھا، اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے کہ اس کا لڑکا جو آگے جملہ ہوگا کوئی. تو اب الذی اس میں موصول سے ریلیٹ ہو گیا، معرفہ ہو گیا. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 1 2 3 4. جملہ میں نے بولا ہے کہ کسی نکرہ اسم کو پہلی 5 معرفہ کی جو اقسام ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. 4 آ گئیں. 5ویں کون سی ہے؟ الف لام والی. تو میں لڑکے کو الف لام والے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں ولد المسلمی، مسلمان کا لڑکا، مسلمان کا لڑکا. تو 1 2 3 4 اور 5 ان 5 صورتوں میں ولد کا لفظ بھی معرفہ ہو جائے گا. اب یہ جو چھٹی قسم بنتی ہے معرفہ کی، اس کا نام ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ کی طرف مضاف. تو گویا کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ کی طرف مضاف کر دیں. جیسے یہاں پر ہم نے زید معرفہ کی طرف مضاف کیا نکرہ کو، یہاں ضمیر معرفہ کی طرف مضاف کیا، یہاں پر اس میں اشارہ معرفہ کی طرف مضاف کیا، یہاں پر اس میں موصول معرفہ کی طرف مضاف کیا، یہاں پر معرب لام معرفہ کی طرف مضاف کیا. تو ان 5 صورتوں میں نکرہ اسم معرفہ بن گیا. لہذا ولد زید معرفہ ہے، معرفہ ہے اور معرفہ مبتدا ہوتا ہے تو مبتدا کے لیے جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی. ولد زید صالح، زید کا لڑکا نیک ہے. اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوا آپ کا کہ مرکب اضافی یہاں خبر کی جگہ پر آیا تھا ولد حامد، تو اب یہاں بھی تو معرفہ ہو گیا، یہاں بھی تو معرفہ ہو گیا اور خبر آتی ہے نکرہ. تو خبر کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ گنجائش ہے کہ خبر جو ہے وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے، خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. اگر نادل مانے اس بات کو تو بس اتنا دیکھ کے بتائیے کہ ولد نکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ نکرہ ہی ہے نا. یعنی خبر کی جگہ اگر مرکب اضافی آ رہا ہو تو صرف آپ مضاف کو چیک کریں، آپ کو نکرہ ہی ملے گا. اور اگر مبتدا کی جگہ پر مرکب اضافی آ رہا ہو تو پورا چیک کریں، آپ کو معرفہ مل جائے گا. سب حل ہیں ہمارے پاس.
ٹھیک، بس بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. تو ان ایگزامپلس کے ذریعے آپ کو پتہ چلا کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں تیسرے مرکب ناقص مرکب اشاری کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بنتا ہے. الولد صالح، الولد صالح، لڑکا نیک ہے. الولد الف لام والا اسم ہے، الف لام والا اسم ہے. اس سے پہلے میں لگا دیتا ہوں ہاذا. کیا بن گیا؟ ہاذا الولد. مرکب اشاری بن گیا، مرکب اشاری بن گیا نا. یعنی میں نے کہا لڑکا نیک ہے، آپ نے پوچھا کون سا لڑکا، میں نے لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ لڑکا، یہ لڑکا ہاذا الولد صالح، ہاذا الولد صالح، یہ لڑکا نیک ہے. آپ نے خود لگانا ہے. تو کیا رزلٹ نکلا؟ مرکب اشاری بھی مبتدا بن سکتا ہے، مرکب اشاری بھی مبتدا بن سکتا ہے. اور چونکہ مرکب اشاری معرفہ ہی ہوتا ہے، مرکب اشاری معرفہ ہی ہوتا ہے، لہذا اسے ہم خبر بنا کے نہیں لائیں گے، اسے ہم خبر بنا کر نہیں لائیں گے. وہاں تو ہم نے حل نکال لیا تھا نا مرکب اضافی میں، لیکن یہاں پر ہم حل نہیں نکال سکتے کیونکہ دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اشاری مبتدا بن سکتا ہے، خبر نہیں بن سکتا. یہ باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے بولتا ہوں اور ان جملوں میں آپ نے پہچان یہ کرنی ہے کہ کون سا مرکب جو ہے میں مبتدا بنا کر لا رہا ہوں اور کون سا مرکب میں خبر بنا کر لا رہا ہوں. یہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں کہ مرکب اشاری صرف مبتدا بن رہا ہے، جبکہ مرکب توصیفی اور اضافی مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک آپ کو نا آسان سا فارمولہ ہی بتا دوں کیسے آپ نے پہچاننا ہے مبتدا اور خبر کو. مبتدا اور خبر کو بائیفرکیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے. آپ کے سامنے جو بھی جملہ ہے نا اردو میں، فرض کیا اردو میں جملہ بولتا ہوں تو آپ نے اس جملے کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہ آسان حل ہے، یہ آسان حل ہے. تو مشکل ہو گیا. ہمیں جو انگریزی ریکوائرڈ ہے نا وہ صرف اتنی ریکوائرڈ ہے جہاں پر ہم از آر ایم لگا سکیں، از آر ایم لگا سکیں. اتنی انگریزی تو سب کو آتی ہوگی، سب کو آتی ہے نا اتنی، از آر ایم. باقی نہ آئے کوئی پرواہ نہیں ہے. مثلا میں سمپل جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی زید نیک ہے، زید نیک ہے. میں کہتا ہوں جی اس میں مبتدا اور خبر ہم نے پہچانے کہ مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے، تو آپ اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں. اس کی انگریزی ٹرانسلیشن بنے گی زید از نیک، زید از نیک. تو از سے پہلے والا مبتدا ہوگا اور از کے بعد والا خبر ہوگا. بس اتنی انگریزی ریکوائرڈ ہے جی. لیں جی حسیب، پہلے آپ نے اس کی انگریزی کرنی ہے پھر مبتدا خبر بتانا ہے. آپ کے لیے جملہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن از اللہ کا کلام. قرآن از اللہ کا کلام. مبتدا کیا؟ قرآن. قرآن. مرکب ہے؟ نو. مفرد. خبر؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام. مرکب ہے؟ جی سر. ہے. کون سا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. لہذا ٹرانسلیٹ اب کر دیں. شاباش. القرآن. القرآن کلام اللہ. ماشاء اللہ. کلام اللہ. القرآن کلام اللہ. جی عمر، آپ نے جملہ سننا ہے،
پھر اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، پھر مبتدا اور خبر الگ الگ جب ہو جائیں گے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کیا چیز جو ہے وہ مرکب آئی ہے، مبتدا مرکب آیا ہے یا خبر مرکب آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مرکب آئی ہے تو کون سا مرکب آئی ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ آپ کے لیے جملہ ہے اللہ کا کلام حق ہے۔ اللہ کا کلام حق ہے۔ اللہ کلام از حق۔ اللہ کا کلام از حق، صحیح۔ تو مبتدا کیا بنا؟ اللہ کا کلام، اور خبر کیا بنی؟ حق۔ تو کون سا مرکب مبتدا بن کے آیا؟ اللہ کلام مرکب اضافی، اضافی، ٹھیک، وہ بن گیا ہے۔ مبتدا مبتدا کی جگہ پہ رکھ دیں، کیا بن گیا؟ کلام اللہ، کلام اللہ ہی کلام اللہ ہی۔ حق۔ یہ قلم نیا ہے، دس کلم از نیو، یہ قلم از نیو۔ یہ قلم مبتدا، مبتدا نیا خبر، جی، تو کون سا مرکب مبتدا بن کے آیا؟ اشاری۔ اشاری، بنا دیں جی یہ قلم، جی حاضل کلم، ماشاءاللہ۔ مرکب اشاری جب تک بنانا نہیں آئے گا گڑبڑ ہوگی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مرکب اشاری کیسے بنتا ہے، اس میں اشارہ اور ال والے اسم کے ساتھ مرکب اشاری بنتا ہے۔ حاضل قلم جدید، جدید، ایکسیلنٹ۔ نیکسٹ جی، آپ کے لیے جملہ ہے یہ نیا قلم ہے، یہ نیا قلم ہے، جی دس از نیو پین، دس از نیو پین۔ جی مبتدا کیا ہے؟ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مفرد، مفرد۔ خبر کیا ہے؟ مفرد یا مرکب؟ خبر خبر مرکب ہے، مرکب۔ کون سا مرکب؟ نیا قلم توصیفی، ماشاءاللہ، ٹرانسلیٹ کر دیں جی۔ حاضل کلم جدید، یہ نیا قلم ہے، آپ نے مبتدا کیا بتایا؟ مفرد۔ القلم آپ نے مبتدا مفرد بتایا ہے تو مبتدا مفرد رکھیں۔ دس کی عربی کیا؟ حاضا، بس۔ آپ نے انگریزی غلط کی نا، حاضل کلم، آپ نے انگریزی غلط کی، آپ نے انگریزی کی کہ دس از نیو پین، آپ کو انگریزی کرنی چاہیے تھی کہ یہ از نیو پین، ٹھیک ہے، یعنی یہ از نیا قلم، یہ تو یہ حاضا جی، از، حاضل کلم، ال کیوں لگا رہے ہیں اس کے ساتھ؟ حاضا کلم الجدید، ہاں، حاضا الگ بولیں، وہ الگ ہے، وہ از تو بائیفرکیٹ کر رہا ہے مبتدا کو، وہ حاضا ادھر ہو گیا مبتدا۔ اب خبر لانی ہے نیا قلم، نئے قلم کی عربی آپ کو آتی ہے؟ کلم الجدید، قلم جدید۔ تو دیکھیں جب آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ دس پین از نیو، دس پین از نیو، از یہاں پر لگا رہے ہیں، تو عربی میں بھی ایسے لگے گا، اردو میں بھی یہ قلم نیا ہے، اور جب آپ کہہ رہے ہیں دس از نیو پین، تو عربی میں بھی اسی طرح فرق ہوگا۔ نہیں ماشاءاللہ جی، بہت اچھی پریکٹس ہوئی ہے، انشاءاللہ اسی پریکٹس کو لے کے آگے چلیں گے اگلے لیکچر میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔